بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا شفيع صلى الله عليه آمین آپ کو اور مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میں اپنے موضوع کو سے شروع کروں گا تاکہ کربلا کے اندر جو بھی معاملات ہوئے جو مسائل پیدا ہوئے اس کے ہم کا اور سمجھ بھی لیں اور اس کے اپنے اللہ سبق کی بھی ہو آمین جس طرح حضرت اللہ نے سبق کیا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبق کی توفیق میں نے آیات مبارکہ آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سبحان سبحان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہو گیا حضرت سیدنا امام المقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز کے اندر آپ کا سب قلم کرتے تھے نا آپ کو سر مبارک کو نیزے پہ کھڑا کر کے نیزے پہ سارا کھڑا کر دیا گیا تو بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ ویسے بیٹھے رہے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لجپال نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے رخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت نوش کروائی نا بی بی زینب فرماتی ہیں کہ شام کا جب وقت ہوا نا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان سے ایک پالکی آئی آسمان سے کیا آئی ایک پالکی آئی اس کے اندر 4 عورتیں موجود تھیں کتنی عورتیں چار عورتیں موجود تھی ساری آئی ان میں سے ایک بی بی مریم تھی ایک بی بی آسیہ تھی اور جو چوتھی تھی وہ آقا علیہ السلام کی رخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سبحان اللہ وہ جب آئے تو آپ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ نقاب کیا ہوا تھا برقع پہنا ہوا تھا اور جب آ کر زمین پہ پہنچی نا سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے امام علی مقام کو اٹھایا اور اپنی گودی میں رکھا سبحان اللہ سبحان گودی میں رکھا اور سر سے غبار حدود جو مٹی وغیرہ تھی اس کو ہٹایا اور پوشانی پہ بوسہ دیا سبحان اللہ کہا کہ بیٹا تو نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھا دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ وعدہ تو نے پورا کر دیا ہے جناب والا حضرت امام علی مقام کی شہادت پہ صرف آقا علیہ السلام کے رخت جگر نہیں آئی بعض روایتوں کے اندر آتا ہے حضرت علی اللہ شیر خدا بھی آئے تھے سبحان اللہ لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے کر آئے تھے اس میدان کربلا کے اندر جناب والا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے جام لوگ کروا لیے نا اب سوال کربلا کے اندر موجود ہے اور میں آپ کے سامنے اس طرح بیان کروں کہ آقا علیہ السلام کے آل کا جو بستر کی بوال کی گئی اور میں سر لگاؤں بڑے
تو وقتی طور پہ آپ تو کہیں گے یار کمال کر دیا کمال کر دیا، لیکن بعد میں اگر آپ سے یہی باتیں پوچھی جائیں تو آپ کو یاد نہیں ہوگی۔ کیونکہ ہم اس وقت تو ہماری روح کی غذا تھی وہ ہمیں مل گئی ہے۔ روح کی جو غذا ہوتی ہے، یہ سر لگانا، آواز کو اونچے نیچے کرنا، یہ ہماری روح کی ایک غذا ہے، وہ ہمیں مل گئی۔ لیکن اگر اس طرح میں آپ کو سمجھاؤں گا تو الحمدللہ میرا ایمان، میرا دل کہتا ہے کہ آپ کو اگر 1 مہینہ بعد بھی، اگر سال بعد بھی اگر یہ بات آپ کے سامنے بیان کی جائے تو آپ کو یہ بات یاد ہوگی۔ کیوں یاد ہوگی؟ کہ جس طرح باتوں باتوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جناب والا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حسین بن عابدین بیمار تھے۔ آپ کیا تھے؟ بیمار تھے۔ تو ایک آپ نے ایسے نہ امام حسین نے ایک کھڈا کھودا اور سرنگ بنائی، اس کے اندر آپ نے نا لکڑی ڈال دی اور فرمایا کہ بیٹا جب مشکل کو گھڑی آئے نا، جب یہ معاملہ ہو جائے، جب ہماری عزتوں کی بات آ جائے نا، اسے آگ لگا دینا۔ اسے کیا کر دینا؟ اسے آگ لگا دینا۔ اور پھر فرمایا کہ بیٹا اسے آگ لگا دینا۔ تو وقت ایسا بن گیا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی اسے آگ لگا دی۔ تو وہاں ایک یزید کا فوجی کھڑا تھا، کہا کہ یار دنیا میں ہی آگ لگا رہے ہو، جہنم کی آگ میں سڑنا تو سڑنا ہے، دنیا میں آگ لگا رہے ہو۔ امام علی مقام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ میں آگ کو حکم دیتا ہوں، میں آگ کو حکم دیتا ہوں کہ تمہیں آ لے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہی جس نے یہ بات کی تھی وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہونے لگا اور اس کا پاؤں اٹھا اور گھوڑا ڈر کر جب بھاگا نا تو اس کا جو پاؤں تھا وہ میان کے اندر پھنس گیا اور گھوڑا بھاگتا نا اسے جا کر اس کی آگ میں ڈال دیا۔ اگر امام علی مقام یہاں یہ بات فرمائی تو یہ بات سچ ہو گئی ہے۔ اگر میرے امام علی مقام فرماتے دریائے فرات کو حکم دیتے تو کیا دریائے فرات اپنا پانی لے کر مصطفیٰ کے قدموں میں نہ آتا؟ مصطفیٰ کی آج کے قدموں میں نہ آتا۔ لیکن یہاں صبر کی بات ہو رہی تھی، یہاں صبر، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کا مظاہرہ اس طرح کیا جناب والا سیدنا حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا کا جو واقعہ نا سارے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ کربلا کا جتنا بھی اپنے بابا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اور اپنے کزنوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، بزرگ صحابیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ صبر کا مظاہرہ صبر اس طرح کیا جناب والا، صبر اس طرح کیا کہ حضرت سیدنا حسین العابدین جب واپس لوٹے مدینہ المنورہ کے اندر، راستے کے اندر بھی کچھ آپ کی کرامات ہوئی، وہ بھی آپ کو بتاتا چلو۔ جناب والا کوفہ سے جب آپ کے کوفہ سے نکلے نا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لے کر، حضرت زین العابدین کے ہاتھوں کو بیڑیوں سے پکڑا ہوا تھا۔ کس سے؟ بیڑیوں سے۔ آل رسول اولاد علی، بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ جناب والا آپ جا رہے تھے تو راستے میں بھی ہدن تھی، بڑی عورت تھی، آگے ایک قافلہ آگے تھا، ایک قافلہ پیچھے تھا۔ اگلے قافلے والوں سے پوچھتی ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا حکیم ہے، کوئی ایسا معالج ہے جو میرے بیٹے کا علاج کر دے؟ انہوں نے کہا، جو آگے جا رہے تھے یہودی کی فوج، یزید کی فوج نے کہا کہ ہم میں تو کوئی نہیں ہے، لیکن جو پیچھے آ رہا ہے نا، جن کے ہاتھوں میں بیڑیاں لگی ہوئی، ہاتھ بیڑیوں سے جکڑے ہوئے ہیں، تم اسے کہنا اگر وہ دعا کر دے گا نا تیرا بیٹا صحت یاب ہو جائے گا، وہ تیرا بیٹا صحت یاب ہو جائے گا۔ جناب والا اماں کھڑی ہے انتظار میں، وہ کب آئے گا قافلہ۔ جناب والا قافلوں کو دیکھتی ہے اور دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ اگلے قافلے والوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آ رہا ہے بڑا کرامتوں والا ہے، بڑے عزتوں والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑے مقام والا ہے، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور اسے لے کر آیا جا رہا ہے۔ جناب والا گھوڑے پہ آپ سوار ہیں، آپ کو لایا جا رہا ہے۔ آ کر کہتی ہے جناب والا میرا بیٹا بیمار ہے اور میرے بیٹے کو علاج کر دیں، ان کے لیے کوئی دوا دے دیں، آپ معالج ہیں، مجھے اگلے قافلے کو جو قافلہ گزر گیا انہوں نے بتایا ہے، آپ اس کا علاج کر دیں۔ جناب والا حضرت سیدنا زین العابدین نے فرمایا کہ اماں جان ٹھیک ہے، میں تیرے بیٹے کا علاج کرتا ہوں، میں تیرے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہوں۔
مجھے انہیں کہو کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے نا تیرے گھر جانے کی اجازت دے، مجھے اجازت دے دے۔ اماں نے منتیں کی، پیسوں کی آفریں کی، کہا کہ ٹھیک ہے لے جائیں، آپ کے ہاتھوں سے گڑیاں کھولیں گی، گڑیاں کھولیں گی۔ آپ جب وہاں نکلے نا گڑیا کے ساتھ تو گھر سے پیغام آیا کہ آپ کو اب کسی کو لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مالک کو لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اماں رونے لگ گئی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں جناب والا آپ کی بڑی مہربانی، آپ یہاں تشریف لائے، میرا بیٹا تو فوت ہو گیا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ اماں نہیں، مجھے اس کے پاس لے چلو، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ حضرت سیدنا زین العابدین اس نوجوان کے پاس جب پہنچے نا، آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی کہ مولا اگر آج یہ بڑھیا کا بچہ ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ جو یزید کی فوج ہے یہ کہے گی کہ یار دیکھو بڑھیا اتنی چاہت کے ساتھ آئی تھی، اتنا ایمان اتنا عقیدہ رکھ کے آئی تھی، ایک یہودن ہو کر عقیدہ رکھ کے آئی تھی کہ میرا بیٹا تندرست ہو جائے گا۔ اگر آج اس کا بیٹا تندرست نہ ہوگا نا تو یہ لوگ تو مجھے تانے دیں گے، لوگ تو کہیں گے کہ آل رسول جو ہے کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، جیسے آج بد مذاہب کہتے ہیں کسی سے کچھ نہ مانگو صرف اللہ سے مانگو۔ حضرت سیدنا زین العابدین نے پہلے فرمایا کہ مولا یہ لوگ تانے دیں گے، ایسے لوگ آئیں گے دنیا میں جو کہیں گے اللہ سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو۔ دعا کی مولا اس کی روح واپس لٹا دو۔ جناب والا ابھی بات دعا ختم نہیں ہوئی تھی، بچہ اٹھا اور کلمہ پڑھنے لگ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کلمہ پڑھنے لگ گیا۔ اور ماں کو کہتا ہے اماں جان کیا تم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں پڑھا، کہا کہ اماں جلدی کرو دیر نہ کرو، یہاں بھی ان کی حکومت ہے وہاں بھی ان کی حکومت ہے، سبحان اللہ، یہاں بھی ان کی حکومت وہاں بھی ان کی حکومت، یہاں بھی یہ سردار ہے وہاں بھی وہ یہی سردار ہے۔ جناب والا آپ وہاں سے نکلے، جناب والا آگے شام کوفہ کے اندر ایک عورت آئی تھی، ایک یہودن عورت آئی تھی حضرت امام علیہ مقام کے پاس۔ مجھے واقعہ یاد آگے چلو میں بیان کرتے چلیں، حدیث مبارک کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی نا تو آ کر کہتے ہیں کہ حضور میں مسلمان ہوں، مسلمان نہیں ہوں، میں کلمہ نہیں پڑھی، تو اتنا عرصہ دراز ہو گیا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں دعا کرتی رہی، میں مانگتی رہی ہوں، میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئی ہوں، بڑے بڑے معالجوں کے پاس گئی ہوں اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ مجھے اولاد دے۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے در سے جو آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا، آپ کے در سے جو آتا ہے خالی نہیں جاتا، آپ مجھے اولاد لے کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں تیرے نصیب میں ہے اولاد نہیں ہے، تیرا نصیب میں کیا اولاد نہیں ہے۔ جناب والا یہودی اور یہودن واپس پریشان ہو کر نکلے نا، امام حسن تو امام حسین راستے میں کھیل رہے تھے، آپ کھیل رہے تھے تو کہا کہ اور رو کر جا رہی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ نانا کے گھر سے تو رو کر جائے، یہاں تو لوگ روتے آتے ہیں اور ہنس کے جاتے ہیں۔ کہا کہ اماں کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں اتنا سفر کر کر آئی تھی، اولاد لینے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ تیرے نصیب میں اولاد ہی نہیں ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ اماں تمہیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، تمہیں مانگنے کا دان نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا۔ اگر انہوں نے یہ بات کی تھی اگر تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے تو تم انہیں کہہ لیتی اگر میری قسمت میں اولاد ہوتی تو میں آپ کے پاس کیا کرنے آتی، میں آپ کے پاس کیا کرنے آتی اور واپس جاؤ۔ کہا کہ نہیں اب واپس نہ جاؤ، اب یہی تمہیں اولاد لے کر دیں گے، اب یہی اولاد تمہیں دیں گے۔ جناب والا حضرت امام حسین نے فرمایا کہ ایک، کہا کہ اے اماں تیرا ایک بیٹا ہو گیا، فرمایا 2 3 4 5 6 7 پہ جب آئے نا تو یہودی آ کر امام حسین کے منہ پر ایسے ہاتھ رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ بس اتنے ہی کافی ہیں، بس اتنے ہی کافی ہیں۔ فرمایا کہ اگر تو میرے منہ پہ ہاتھ نہ رکھتا، جس علاقے میں تو رہتا تھا اتنی دوسری عوام ہوتی تھی، تیرے بیٹے ہوتے، تیرے بیٹے ہوتے۔ کہا کہ حضور آپ پھر ہمارے پاس تشریف لے آنا۔ آپ نے فرمایا کہ میں آؤں گا، صحیح میں آؤں گا تمہارے پاس، لیکن تم پہچانو گے نہیں، تم پہچانو گے نہیں۔ جناب والا عرصہ دراز گزرتا گیا،
اسی علاقے میں جس علاقے سے وہ یہودی اور یہودن آئی تھی نا، مسلمان ہو گئے. آئی تو انہوں نے آ کر نا، اب آپ کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا نا، تو وہ نا قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے. ادھر سے امام علی مقام نے بھی قرآن پڑھنا شروع کیا. سبحان اللہ. میرے ہوتے قرآن حسین اور فرمایا کہ میں تنے پھر یار یعنی میں جانوں. امام حسین نے لے دیتے قرآن پڑھا. آواز کی اتنی سریلی آواز، اتنی پیاری اور اتنی دھیمی آواز، وہ یہودی نا سن کرنا سننے لگا. پھر آگے سے وہ یہودی تو مسلمان ہو گیا. آگے نا ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، چھت کے اوپر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا اور اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا. اس نے نا قرآن مجید کی نا آیات کو غلط پڑھا. ادھر امام حسین نے لقمہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. یار ہم تو ان کے ماننے والے ہیں نا جن کے سر دھڑ سے جدا ہو جائیں پھر بھی قرآن کو غلط پڑھے جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان ہم اللہ. تو ان کے ماننے والے ہیں. آج بعض لوگوں کے دماغ ویسے ہی خراب ہوئے پھر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب والا یہ تو حق پر نہیں تھے، حق پر تو یزید تھا. میں نے کہا یزید کیوں حق پر آئے؟ بتا تو صحیح نا. ارے جن کے دھڑ جدا، سر جدا اور قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ حق پہ تمہیں نظر نہیں آتے؟ اور اللہ معاف کرے ایسے لوگوں سے اللہ بچائے. یار جدا سر، آج بندہ نا اگر تھوڑی سی بندے کو سر پہ دماغی چوٹ لگ جائے نا، بندہ قومی میں چلا جائے تو بندے کو کوئی خبر نہیں رہتی. میں کہتا ہوں کہ امام حسین کا دھڑ کہاں ہے، سر کہاں ہے، پھر بھی قرآن پڑھ رہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ وفا کرتے ہیں نا، وہ امام حسین سے بھی محبت کرتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. ایسے نہیں ہوتا. لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تو آپ نے نا لقمہ عطا فرمایا. وہ جو یہودی تھا اس نے کہا کہ یار کی آواز نہ سن لے. تو آ کر نا مخاطب ہوا سر کے ساتھ، یار قرآن پڑھنے والے سر، میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، عجیب منظر دیکھا ہے کہ سر جدا ہو اور قرآن پڑھ رہا ہو. فرمایا بابا تم نے یہ عجیب منظر نہیں دیکھا، تم نے وہ عجیب منظر تب نہیں دیکھا تھا جب میں نے تمہیں 7 بیٹے دیے تھے. سبحان اللہ. فرمایا تمہیں میں نے 7 بیٹے دیے تھے، وہ تمہیں عجیب منظر نہیں لگا؟ تو یہودی کی آنکھوں کھل گئی. کہا کہ یار عجیب بات ہے. کہا کہ آپ وہی امام حسین ہیں؟ آپ وہی امام حسین ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں. جناب والا وہاں پڑھاؤ کیا انہوں نے، یزیدی کی فوج نے. کہا رکے. وہ بابا آیا اور کہا کہ مجھ سے نا کچھ پیسے لے لیں اور 1 رات کے لیے ان کا ساتھ مجھے دے دیں. سبحان اللہ. 1 رات کے لیے میرا ان کا ساتھ مجھے دے دیں. اب جناب والا ساری رات انہوں نے پیسے لے لیے. آپ نے سارے بیٹھ کے بزرگ نے رکھا اور جا کر رکھا اور سارے بیٹھے ہوئے ساری رات امام علی مقام کے سر کے سامنے بیٹھے رہے. اپنے دکھوں کی باتیں کی، اپنے خوشی کی باتیں کی، جیسے جو معاملات ہوئے امام حسین کے سامنے پیش کیے. اپنے ساتھوں بیٹوں کو بھی بٹھایا. جناب والا آج تو کوئی تھوڑا سا پیر اپنی کرامت دکھا دے تو ماشاءاللہ پھر ہم پیر کے ایسے مرید ہو جاتے ہیں. ارے جن کا امام، جن کا پیر سر جدا ہو دھڑ سے قرآن سنائے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب جناب والا صبح تہجد کا جب وقت بنا تو عورت نے کہا کہ اب تو یہ لینے کے لیے آ جائیں گے اور میرا دل نہیں چاہتا کہ امام علی مقام کا سر واپس کرے. میں نہیں چاہتی کہ ان کا سر واپس کرے. اس نے پتہ کیا کیا؟ تلوار کو لیا، اپنے ایک بیٹے کے ساتھ قلم ایک سر قلم کر دیا. تو یہ تو میں آپ کو رسمی باتیں نہیں بتا رہا. سر قلم کیا نا، جا کر پیش کر دیا. یہودی کی فوج نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارا سر ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارا سر ہے ہی نہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے. ہمارے دوسرے بیٹے کو، تیسرے کو، چوتھے کو. تو گھر والی کو کہا کہ پریشان نہیں ہونا، یہ آج ہم سر قربان کر رہے ہیں نا، انہی کے صدقے ہمیں یہ سر ملے تھے، انہی کے صدقے ہمیں یہ ملے تھے. اگر ہم قربان کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 7 بیٹوں کے سر دھڑ سے جدا کر دیے. 7 پیش کی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا یہ سر ہی نہیں ہے، ہمارا تو سر وہ، یہ تو سر بولتے نہیں، ہمارا سر تو بولتا ہے. یہ یزیدی کی فوج کہہ رہی ہے جو ہم نے آپ کو سر دیا ہے نا وہ تو بولتا ہے، یہ تو بول ہی نہیں رہے. جناب والا امام علی مقام نے کہا کہ بس کرو. 7 بچے قربان کر دیے. امام نے فرمایا کہ بس کرو. فرمایا کہ میرا سر لیے بغیر یہ نہیں جائیں گے.
عرض کرتے ہیں حضور 7 بیٹے آپ نے دیے تھے، 7 ہی ہم نے قربان کر دیے۔ فرمایا کہ پریشانی ہونا، فرمایا کہ میرا خون جو نکلا ہوا ہے نا میری گردن سے نکل رہا ہے، یہ خون لے کر نا ان کی گردنوں پہ لگاتے جائے، یہ زندہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ زندہ ہو جائیں گے۔ آج لوگ نا اپنا دماغ ویسے خراب کرے پھر رہے ہیں نا، تو انہوں نے جب سر ایسے لگایا نا تو سارے بیٹے زندہ ہو گئے اور سارے زندہ ہو گئے۔ تو امام حسین کے قدم آ کر نا سامنے بیٹھے اور کہا کہ حضور جیسے ہم نے وہ بادشاہی دیکھی ہے نا ادھر آپ کے نانا کی اور آپ کی سرداری دیکھی ہے، ہمیں ادھر ہی رہنے دیتے۔ فرمایا کہ نہیں، اگر ادھر تمہیں رہنے دیتے تو لوگ کہتے کہ امام حسین نے بیٹے دیے تھے، پھر بیٹے واپس بھی لے لیے، پھر واپس بھی لے لیے۔ جناب والا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سر کو لے کر نا روانہ ہوئے۔ امام علی مقام نے ایک لڑکی کی شادی کر دی تھی اور آپ سے بیٹی بلاتے تھے، لونی تھی، غلام تھی، اسی کوفہ کے راستے میں ان کا گھر آتا تھا۔ تو کہا کہ ابا جان آپ میرے پاس کب آئیں گے، آپ میرے پاس آئیں گے؟ امام حسین نے فرمایا کہ ہاں میں تیرے پاس آؤں گا ضرور۔ کہا کہ ابا جان پھر اکیلے نہیں آنا، اکیلے نہیں آنا، میرے چاچا عباس کو بھی لے کر آنا، میری خالہ زینب کو بھی لے کر آنا، میری بہن سکینہ کو بھی لے کر آنا، علی اکبر علی اصغر کو بھی لے کر آنا، زین العابدین کو بھی لے کر آنا۔ اب قافلہ جب وہاں سے تھوڑا سا دور تھا نا تو کسی نے اس بی بی کو آ کر بتایا کہ جو تمہارے باپ امام حسین ہے نا ان کا قافلہ آ رہا ہے۔ بڑی خوش ہوئی کہ میرے بابا آ جا رہے ہیں، بڑی خوش ہوئی۔ پلنگ کو نکالے، بڑے بڑے پلنگ نکالے اور جگہ بنائی، کہا کہ یہاں بابا کو بٹھاؤں گی، یہاں زین العابدین کو بٹھاؤں گی، اوے اللہ اکبر، یہاں چچے عباس کو بٹھاؤں گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا کہ یہ جو سب سے بڑا پلنگ ہے نا اس پہ اپنے بابا امام حسین کو بٹھاؤں گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے بابا امام حسین کو بٹھاؤں گی۔ جناب والا جب وہ قافلہ بالکل بی بی کے گھر کے سامنے آیا نا، امام حسین بغیر دھڑ کے آواز دی، بیٹی آؤ، آج تیرا بابا آ گیا ہے۔ تو کہتی تھی نا کہ تیرے بھائی علی اکبر کو لے کر آؤں، علی اصغر کو لے کر آؤں، اور امام حسین نے فرمایا کہ زین العابدین کو اور زینب اور سکینہ کو لے کر آؤں۔ بیٹی آج سارا کنبہ تیرے دروازے پہ آ گیا ہے، آج سارا کنبہ تیرے دروازے پہ آ گیا ہے، آ دیکھ لے۔ اب بیٹی دیکھتی ہے تو کہتے ہیں بابا جان میں نے ایسے تو نہیں کہا تھا جیسے آپ آئے ہیں، میں نے ایسے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو کہا تھا کہ آپ اپنی شان و شوکت کے ساتھ آتے۔ جناب والا امام حسین نے فرمایا کہ بیٹی میں نے جو وعدہ تیرے سے کیا تھا نا وہ وعدہ وفا کرنا تھا۔ اور یار بندہ فوت ہو جائے جو وعدے ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن امام علی مقام پہ قربان جائیں، مر گئے شہید ہو گئے لیکن وعدہ نہیں توڑا۔ اپنی بیٹی پہ دروازے پہ پہنچ گئے اور کہا کہ بیٹی میں آ گیا ہوں، آواز دے کر بلایا تو بیٹی میں تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں، تجھ سے میں نے وعدہ کیا تھا میں آؤں گا اور پورے کنبے کو لے کر آؤں گا۔ اور میں بیٹی پورا کنبہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یزید کے سامنے آپ کے سر کو رکھا گیا نا، بعض لوگ آج کہتے ہیں کہ جناب والا وہ یزید تو بڑا محب تھا، بڑا محبت کرنے والا تھا۔ یہ باتیں آپ اپنے ذہن میں شیٹ کر کر جائے، اگر کوئی آپ کو نا یزیدی سے محبت کرنے والا ملے نا تو ان کو یہ بتانا کہ جناب والا یزید کو تم اچھا کہہ رہے ہو نا، سنو امام حسین کے سامنے، امام حسین کا سر جا کر رکھا نا اس کے سامنے، اتنا بدتمیز اور بغیرت قسم کا انسان تھا، لاٹھی کو لیا اور امام حسین کے نا ایسے آپ کو ہونٹوں پہ مارنے لگا۔ وہاں ایک بزرگ صحابی بیٹھا ہوا تھا، بدبختہ رک جا، ٹھہر جا، تو جہاں یہ لاٹھی مار رہا ہے نا، جہاں تو لاٹھی مار رہا ہے، میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ سے چوما کرتے تھے، لجپال نبی سے چوما کرتے تھے، اور یزید نے کہا کہ دیکھو میں حق پر تھا اور باطل مٹ گیا۔ امام زین العابدین بھی بیٹھے ہوتے، بیمار تھے، بی بی زینب پردے میں کھڑی ہوئی اور فرمایا کہ تو کیا کہتا ہے؟ آپ نے آیات پڑھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا کہ تو کہتا ہے تو حق پر تھا، فرمایا کہ تو حق پر نہیں ہے، آج دیکھ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے بھائی کا نام آج بھی بلند ہے، قیامت تک بلند رہے گا۔
وہاں ایک نبینا صحابی بیٹھا ہوا تھا، جس للکار کے ساتھ بی بی زینب بولی نا، وہ نبینا صحابی کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے علی المرتضیٰ شیر خدا بول رہے ہیں۔ کہا اس نے کہا ساتھ والے سے پوچھتا ہے کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آ گئے ہیں؟ ایسی شان و شوکت کے ساتھ بولی۔ اور دیکھیے آج یزید کا نام مٹ گیا، یزید کا نام مٹ گیا، میرے حسین کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اور عاشقوں کے دل پہ ایسے مہر لگا کر گئے کہ یارو اگر مشکل گھڑی آ جائے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ صبر کے ساتھ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ آخری بات ہے نابے والا، مختار سب کی آیا نا تو اس نے نا حضرت سیدنا امام حسین کے جو قاتل تھے نا ان سے چن چن کر بدلا لیا، چن چن کر بدلا لیا، جیسے جیسے انہوں نے سزائیں دی نا اسی طرح اس نے سزا دی۔ تو جو امام زین العابدین کے بھائی حضرت سیدنا علی اصغر کے گلے پر جس نے تیر چلایا تھا نا، وہ اس سے نا بھاگتا بھاگتا آیا حضرت سیدنا زین العابدین جنگل میں تھے، جنگل میں، اور چھپنے کے لیے وہ آپ کی نا جو آپ کا گھر تھا، آپ کا جو مکان بنا ہوا تھا، جیسے آپ نے جھوپڑی بنائی ہوئی تھی، اس میں داخل ہوا۔ جب داخل ہوا تو کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے کیا کرو؟ پانی پلاؤ۔ امام زین العابدین نے اپنا وہ پیالہ اٹھایا اور اسے دھویا، دھو کر پانی پلایا، پھر دوسرا پانی، کہا کہ اور چاہیے پانی؟ کہا کہ ہاں اور دیں۔ آپ نے اور دیا تو شرم سے نا پانی پانی ہو گیا، یار ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جناب والا پانی پی کر کے باہر نکلنے لگا نا، اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہے، مجھے پہچانا نہیں ہے۔ واپس آیا، کہا کہ جناب آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میرا علی اصغر، میرا علی اصغر، میرا چھوٹا سا 6 ماہ کا بھائی جس کے گردن پر تم نے تیر چلایا، اور میرے علی اصغر کو تم نے پیاسا مارا، اور کہا کہ میرے بابا جانی کو پیاسا شہید کیا، اور میں کیسے تمہیں بھول سکتا ہوں؟ میرے آنکھوں کے سامنے تم نے میرے بابا کو شہید کیا، میرے بھائیوں کو شہید کیا، میرے کزنوں کو شہید کیا، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ کہا کہ یار تم مجھے نہ پانی پلاتے، تم جاتے تو پانی نہ پلاتے، آج تمہاری حکومت تھی۔ فرمایا کہ میں کیسے تمہیں پانی نہ پلاتا؟ جو تم نے کیا وہ تمہاری تربیت تھی، جو میں نے کیا یہ میری تربیت ہے۔